بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا. دعا کرتے ہیں ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے. ہمارے اس چینل مختار آفیشیل سپیچز کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں. قرآن مجید کی آیت مبین آپ کے سامنے تلاوت کی. اس میں موت و حیات کا تذکرہ ہے. اس میں جو موت کا تذکرہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان پر موت کی حالت طاری تھی کہ انسان قابل ذکر شے نہ تھا، پھر اللہ پاک نے اسے قابل ذکر شے بنا کر اسے حیاتی عطا فرمائی. اب اس میں جو حیاتی کا تذکرہ ہے وہ اسی دنیاوی زندگی کے بارے میں کہ تم مردہ تھے، ہم نے تمہیں فاحیاکم، تمہیں حیاتی دی، پھر ثم یمیتکم کہ ہم تمہیں پھر موت سے ہمکنار کریں گے. یہ دوسری دفعہ موت کا ذکر کرنا یہ اس دنیاوی زندگی کے اختتام کے لیے کہ اس میں انسان موت سے ہمکنار ہو کر فاحیاکم پھر آگے آتا ہے کہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہیں دوسری موت کے تذکرے کے بعد پھر تمہیں حیاتی عطا کروں گا. وہ جو حیاتی کا ذکر ہے وہ عالم برزخ. اب عالم برزخ میں یعنی کہ قبر کی حیاتی میں جب انسان پہنچتا ہے عالم برزخ میں، تو اس سے ہم نے یہ مشہور روایات پڑھی اور سنی اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ 3 سوال: من ربو کا، اور پھر دوسرا سوال ہوگا کہ ما دینو کا، کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا اسلام، تمہارا راستہ کیا ہے، اور پھر تیسرا سوال کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفت کو سامنے جلوہ گر کیا جاتا ہے اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے. یہ تمام کتب میں موجود ہے احادیث کی، لیکن بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں ان 2 سوالات کا کوئی ذکر نہیں. سوال فقط بخاری شریف میں ایک ہی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے متجلی کیا جاتا ہے. آپ جلوہ گر ہوتے ہیں ہر ایک کی قبر میں، اور جب جلوہ گر ہوتے ہیں پھر اشارہ کر کے پوچھا جاتا ہے ایک ہی سوال کہ بتاؤ محبوب علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ. تو اب ان تینوں میں سے اس ایک سوال کا ذکر کرنا یا ان 3 سوالوں میں تیسرے سوال پر اختتام کرنا، ان دونوں باتوں سے اس تیسرے سوال کی اہمیت کہ آپ دیکھیں کہ پہلا سوال کیا جائے کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کا پالنے والا کون ہے، تو جواب آتا ہے کہ میرا پالنے والا میرا رب اللہ ہے. تو اگر یہ آخری سوال ہوتا یا سب سے اہم سوال ہوتا تو یہیں پر بات ختم کر دی جاتی، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی. پھر اسلام کے بارے میں پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے، پھر تیسرے سوال پر جا کر بات ختم کی. تو گویا کہ تیسرا سوال کرنا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا تھا. اسی تیسرے سوال پر زور دینا اور پھر سوال کے جواب کو یکسر ایک دوسرے انداز سے پیش کرنا، تبدیل کر دینا اس کے پیش کرنے کا انداز. تو اس بات سے اس سوال کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اب آپ کے سامنے یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان تینوں سوالوں میں تیسرے سوال کو بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں امام بخاری نے اور امام مسلم نے لکھا، اور باقی 3 نچلی احادیث کی کتب ہیں اس میں ان تینوں سوال کا ذکر ہے. ہم تینوں سوال کو مانتے ہیں اور تینوں سوالات کے جوابات کا اقرار بھی کرتے ہیں اور تینوں سوالات کے جوابات بھی ہمیں آتے ہیں. لیکن میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تیسرے سوال کا ذکر قرآن اس میں احادیث میں آیا، تو اس سبب سے یہ تیسرے سوال کی بڑی اہمیت. اور اسلام مکمل ضابطہ حیات، اسلام مکمل ضابطہ زندگی نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ اسلام ضابطہ زندگی، کیونکہ زندگی ایک مختصر سا عرصہ ہے. فقط زندگی یہ ہے کہ جو ہم پیدا ہوئے اور پھر ہمارا وصال ہو گیا، موت سے ہم کنار ہو گئے، یہ زندگی کا اختتام ہوا. لیکن حیاتی ایک اور ذات رکھتی ہے، اور حیاتی کا در حقیقت معنی اور ہے. اسی لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اب حیاتی کا معنی کیا ہے کہ انسان جو یہاں پر زندگی گزار کر جاتا ہے، جب آگے پہنچتا ہے تب اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اسلام جو ایک مکمل ضابطہ تھا، تم نے اس ضابطے کے تحت
کتنا اسلام پر عمل کیا، اور یہ محبوب علیہ السلام تمہارے سامنے جلوہ گر ہیں، بتاؤ اسی ضابطۂ حیات میں تم ان سے کتنی محبت کرتے؟ کیوں؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک خوبصورت حسین راستہ ہے، ایک بہترین راستہ ہے، ایک کامل نمونہ ہے ان کی حیاتی ہمارے لیے، فقط اسی سبب سے کہ وہ جو نمونہ تھے تمہارے لیے تمہاری حیاتی کا، تم نے کس قدر ان سے محبت کرتے ہوئے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کیا کیا، تو فقط ایک ہی سوال ہوگا، وہ جو تمہارا مکمل ضابطہ حیات اسلام تھا اس کے تابع رہ کر تم نے اپنے محبوب کے لیے کیا لائے، کیا کر کے آئے ہو، اس محبوب کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ الفاظ واضح طور پر ہیں، ما کنت تقول، کیا کہتے تھے محبوب کے بارے میں جب ہم نے تمہیں حیات دے دی، جب ہم نے تمہیں باشعور کیا، جب ہم نے تمہیں باعقل کیا، اور جب ہم نے تمہیں ہر ایک نعمت سے نوازا، تب نعمتیں لے کر ہمارا شکریہ ادا کرنے کے بجائے تم کسے راضی کرتے تھے؟ یا اس محبوب کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا؟ تب ایک ہی سوال ہوگا، اور خالق کائنات جل جلالہ و نوالہ جب ہم قبر میں پہنچیں ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی پہچان بھی نصیب فرمائے، شفاعت بھی نصیب فرمائے، اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا، ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے، آمین، وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔